بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے طالب علموں کے ساتھ محتمم صاحب کے کیا تعلقات ہونے چاہیے، اس سلسلے میں آج ہماری بات چیت ہوگی۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے محتمم صاحب کے تعلقات کے سلسلے میں کچھ باتیں پہلے عرض کی گئی ہیں، ان کی ذمہ داریوں اور ان کے اہم امور سے متعلق۔ آج ہماری گفتگو اس سلسلے میں رہے گی کہ طلباء سے، طالب علموں سے محتمم صاحب کے تعلقات۔ اس سلسلے میں محتمم صاحب کے لیے انتہائی اہم اور جتنا بھی اس کے اوپر زور دیا جائے کم ہے کہ اپنے ادارے کے طالب علموں کے ساتھ ضابطہ اور تعلق کو استوار رکھنا اور ان کی بہتر تعلیم اور تربیت پر توجہ دینا، یہ محتمم صاحب کی کامیابی کا بہت اہم ترین ایک راز ہے۔ محتمم صاحب اگر اپنے معاملات میں مخلص ہیں، اگر اپنے طالب علموں کے ساتھ ہمدرد ہیں، اپنے ادارے کے ساتھ شفقت اور رحم کا معاملہ رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ طالب علموں کو یہ باور کرانا چاہیے، گاہے بگاہے مختلف اوقات میں مختلف واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے اور مختلف تقریبات میں اور محتمم صاحب کی تقاریر اور ان کی تقریبات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ سب اس بات کو یہ سمجھ لیں کہ طلباء کے لیے سب سے زیادہ خیر خواہ اور مخلص اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ طالب علموں کے لیے وہ محتمم صاحب کی ہے۔ دیکھیں، تعلیم اور تربیت اور تدریس اور تعلیم و تعلم، یہ تمام کا تمام جو بھی کردار ہے، سارا کے سارا پورا ادارہ وہ طلباء کے ارد گرد گھومتا ہے۔ ان کو میں ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ مدرسے کی اساتذہ اور اس مدرسے کے دینی ادارے کا ایک ایک فرد، یہ تمام کے تمام اگر کوئی کام کر رہا ہے تو وہ طالب علموں کے لیے ہی کر رہا ہے۔ مدرسے کے تمام اراکین اور ایک ایک شعبے کے ایک ایک فرد، ظاہر ہے کہ وہ طالب علموں کی تعلیم اور تربیت اور ان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے سرگرم عمل رہتے ہیں، اور ان سب کے اندر جو اہتمام ہے محتمم صاحب ہیں، وہ ایک بڑے اور ذمہ دار کی حیثیت اور ان کی جو عہدہ ہے، اس اعتبار سے وہ بہترین اور اہم ترین ذمہ داریوں کے وہ حامل ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا محتمم صاحب کو چاہیے کہ وہ طالب علموں سے انتہائی قریبی تعلقات قائم رکھیں۔ اس سلسلے میں محتمم صاحب کا جو رول ادا کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے اس میں، اور محتمم صاحب جو اس سلسلے میں بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان کا جتنا بھی 24 گھنٹے کے جو معاملات ہوں وہ منظم ہوں۔ اگر وہ منظم نہیں ہوں گے تو وہ کسی چیز کو بھی صحیح طریقے سے نہیں دیکھ پائیں گے۔ اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ جب وہ صبح کی نماز کے بعد سے ان کی ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے اور رات گئے تک محتمم صاحب کی ڈیوٹی باقی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، اور اساتذہ ہیں اور عملہ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی ایک وقت تک انجام دیتا ہے اور پھر اس کے بعد ان کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن محتمم صاحب ایسی شخصیت ہیں کہ جن کی ڈیوٹی 24 گھنٹے اپنے ادارے کے ساتھ برقرار رہتی ہے۔ اس سلسلے میں طالب علموں کے ساتھ ان کی کیا ڈیوٹی، ان کی کیا ایسے رسم و رواج ہوں گے، کیا تعلقات کو دیکھا جائے گا کہ کس طریقے سے وہ اس چیز کو آگے لے کے چل سکتے ہیں اور اپنے اس تعلقات کو مستحکم سے مستحکم بنا سکتے ہیں۔ اس کی سب سے پہلی صورت تو یہ ہوتی ہے کہ طلباء کے ساتھ
جس وقت ان کے کھانے پینے کے معاملات ہو رہے ہوں، یا پھر یہ ہے کہ طلبہ کے کھیل کود کے معاملات ہوں، یعنی ہم نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں عصر کے بعد عام طور سے یعنی طالب علم اپنے کھیل کود میں اپنے جو ہے وہ اپنے وقفے میں یہ کھیل کود کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سلسلے میں اس وقت بھی وہ ان کو وقت دیں۔ اور اس کے علاوہ ایک آخر کے وقت یعنی عشاء کے بعد کا وقت ہوا کرتا ہے، مغرب کے بعد کا وقت ہوا کرتا ہے کہ جس میں ان کی اور دوسری سرگرمیوں کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ ہر اعتبار سے طالب علموں کے ساتھ ان کی تمام تر سرگرمیوں میں ان کی شمولیت ہونی چاہیے، تاکہ طالب علموں کے مزاج و مذاق سے ان کو کلی طور سے واقفیت حاصل ہو سکے۔ اور سب سے پہلی بات جیسے میں نے عرض کی کہ اسباق شروع ہونے سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ صبح کی نماز میں کس اعتبار سے طالب علم اٹھ رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، نماز کے بعد کیا کچھ کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں ان کے ناشتہ پانی کیسے ہو رہا ہے، اس حد تک ان کی ایک ذمہ داری ایک حد تک ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری ذمہ داری ان کی ہوا کرتی ہیں ذمہ داری ہوتی ہے ان کے اسباق کے لحاظ سے۔ تو اسباق کے لحاظ سے استاد محتمم صاحب طلبہ کے ساتھ تعلقات کو استوار رکھنے میں 1 یا 2 گھنٹے کم سے کم طلبہ کو تعلیم اور تربیت دیتے ہوں، یعنی محتمم صاحب کے پاس 1-2 گھنٹے طالب علموں کو پڑھانے کے لیے متعین کیے گئے ہوں۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ درجات علیہ کو پڑھائیں، درجات علیہ کو اگر پڑھانا ہے تو ان کو بھی پڑھا سکتے ہیں، اور جو درجات نچلے درجات ہیں ان کو بھی دینی تعلیم دے سکتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر ان کے تجربے سے چھوٹے بچے اگر فائدہ اٹھا سکیں، اور ہونا بھی چاہیے کہ وہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی اسباق موجود ہوں، تو لہٰذا اسباق کا ہونا محتمم صاحب کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ بعض محتمم صاحبان کو دیکھا گیا کہ اپنی مدرسے کی شدید مصروفیات کی وجہ سے وہ اسباق کی طرف نہیں آتے، جس کی وجہ سے طلبہ کے ساتھ گھلنے ملنے کا ایک بہت اچھا موقع وہ ضائع کر دیتے ہیں، اور طالب علموں کو سمجھنے کا اور ان کی ضروریات کا اور ان کے مزاج و مذاق کو جیسے سمجھنا چاہیے اور جیسے اس میں اہم کردار ادا کرنا چاہیے وہ بھی نہیں کرتے۔ تو دیکھیں صبح سے لے کر ان کی پڑھائی جب شروع ہوتی ہے اس وقت سے لے کر اور پھر اس کے بعد شام تک وہ جب اسباق میں مصروف ہوتے ہیں تو اس وقت ان کے ساتھ کسی حد تک اسباق کے پڑھنے پڑھانے کے اعتبار سے اس حوالے سے وہ طالب علموں کے ساتھ شریک رہیں۔ اور جب ہم نصابی سرگرمیاں ہوا کرتی ہیں جیسے عصر سے لے کر مغرب تک، اس وقت بھی محتمم صاحب کو یہ وقت بہت اہم ملتا ہے کہ جس میں وہ طالب علموں کے اوپر انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ان کی فطری صلاحیتوں کا اندازہ لگانے میں ان کو بڑی مدد مل سکتی ہے۔ آگے چل کر ظاہر سی بات ہے کہ یہی طالب علم ہوا کرتے ہیں جو کہ تعلیم اور تعلم اور اپنی تربیت کے بعد اور اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد محتمم صاحب اپنے ادارے کے لیے انہی میں سے کوئی نہ کوئی منتخب کر سکتے ہیں جو ان کا معاون بن سکتا ہے بطور اساتذہ کے، یعنی استاد ہونے کی حیثیت سے بھی، اور جو دیگر دوسرے عملہ ہے دوسرے شعبہ جات ہیں اس میں بھی وہ کام آ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم نصابی سرگرمیوں میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طالب علم ہیں اور وہ طالب علم اپنے تعلیمی اعتبار سے بہت اچھے نہیں ہیں، اپنی کردار کے اعتبار سے بہت اچھے ہیں اور اپنے اور صلاحیتوں کے اعتبار سے بہت اچھے ہیں۔ جو مدرسہ ہے، جو دینی ادارہ ہے، اس میں ہر قسم کی صلاحیتوں کے مالک جو لوگ ہوا کرتے ہیں ان کی ضرورت ہوا کرتی ہے، ہر قسم کے صلاحیتوں والے لوگوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ تو لہٰذا ہر قسم کے طلبہ جو ہمارے درمیان ہوتے ہیں ان میں ہر قسم کی صلاحیتوں کے لوگ موجود ہوتے ہیں، تو لہٰذا طالب علموں کی صلاحیتوں سے واقف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان اوقات میں کہ جس میں کہ وہ پڑھائی سے الگ ہو اور ان کی ہم نصابی سرگرمیاں کھیل کود ہے اور دوسرا بھاگم دوڑی اور جن کا کام کرتے رہتے ہیں یہ سارے طالب علم، تو اس وقت ان کی صلاحیتوں کو دیکھا جائے
اور اس سے پھر انتخاب کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا محتمم صاحب کو ان تمام معاملات میں اور طالب علموں کے اندر کے ساتھ خوشگوار تعلقات رکھنے میں ان تمام امور کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آخر میں جب طالب علم تھک جاتے ہیں اور پڑھائی مکمل کر لیتے ہیں تو ایک طریقے سے محتمم صاحب کو ان حالات کے اعتبار سے بھی طالب علموں کی مزاج و مذاق اور ان کے حالات اور واقعات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ طالب علم مغرب کے بعد اور یعنی عشاء کے بعد جب وہ پڑھ رہے ہوں، جب وہ تکرار کر رہے ہوں، یا اس کے بعد کے اوقات ہوں کہ وہ دارالاقامہ میں کیا کر رہے ہیں، کیا وہ کس اعتبار سے سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، کیا ان کی ایکٹیویٹی ہے، یہ تمام چیزوں کو بھی اس وقت ہلکا پھلکا دیکھنا چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں ہر اعتبار سے محتمم صاحب کو ہر ایک چیز کی خبر ہونا لازمی ہے، لیکن اس میں نہایت جو ہے وہ ہوش مندی کے ساتھ اور دانش مندی کا ثبوت دینا چاہیے تمام معاملات میں۔ دیکھیں اس کے اندر نہ کسی حد تک طالب علموں کے ساتھ جو ہے وہ آپس میں ملنا جلنا ہوتا ہے، اس میں اعتدال اور اس میں توازن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایسے حرکات سرزد نہیں ہونی چاہیے جو کہ محتمم صاحب کے شایع نشان نہ ہوں، ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے جو طالب علموں کی نگاہ میں محتمم صاحب کو بے وقت کر دیں۔ بعض اوقات ہم نصابی سرگرمیاں کھیل کود ہوتی ہیں اور دوسرے مقابلے ایسے ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں ہلکا پھلکا آدمی بے تکلف ہو جاتا ہے۔ محتمم صاحب اس سلسلے میں خاص طور پر توجہ دیں کہ ہم نصابی سرگرمیوں میں اور تعلیمی اور تربیتی امور میں ہر طریقے کا ہر اعتبار سے اعتدال اور توازن برقرار رہے، اور اسی ماحول میں رہتے ہوئے طلباء کی فطری اور طبعی اور فکری صلاحیتیں اور جسمانی صلاحیتیں، ذہنی صلاحیتیں اور اس طریقے سے جسمانی سرگرمیاں، یہ تمام چیزیں ایسی ہوا کرتی ہیں کہ جن کے اوپر محتمم صاحب کو کڑی نگرانی رکھنی پڑتی ہے، اور اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا طالب علم ایسا ہے کہ جس کی فکری صلاحیتیں کیا کیا ہیں اور جسمانی صلاحیتیں اور جسمانی سرگرمیاں وہ کون کون سی ہیں، علمی اعتبار سے کون کس مقام کو یعنی کون سے طالب علم کو کون سا مقام حاصل ہے، عملی اعتبار سے، تربیتی لحاظ سے، اور کس طالب علم کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں، یہ نہایت ہی زیادہ حکمت اور بصیرت کے ساتھ اور فراست کے ساتھ ان تمام چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ تعلقات جو ہوا کرتے ہیں، یہ تعلقات بہت کارآمد چیز ہیں، اور آگے چل کے ہمارے اداروں کے لیے، ہماری جو ہے وہ اپنے دینی اداروں کے لیے، ہمارے اسکولز کے لیے اور ہمارے تمام شعبہ جات کے لیے انہی لوگوں میں سے ہم منتخب کر سکتے ہیں اپنے افراد کو، اور انہی لوگوں کا ہی انتخاب ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے بنسبت اس بات کے کہ ہم اگر باہر سے لوگ لے کے آئیں۔ تو لہٰذا ہر اعتبار سے اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ محتمم صاحب کی اپنا اہتمام کا منصب اور عہدہ بھی، اس میں بھی کوئی آنچ نہ آئے، طالب علموں کے ساتھ بھی تعلقات انتہائی استوار رہیں، اور طالب علموں کے ساتھ بھی ان کے معاملات بہت اچھے انداز سے چلتے رہیں، کسی بھی نہج پر کسی بھی معاملے میں کوئی بال نہیں آنا چاہیے، کوئی آنچ نہیں آنا چاہیے، اور محتمم صاحب انشاءاللہ العزیز جب طالب علموں کے معاملے میں پرخلوص ہوں گے، ہمدرد ہوں گے، اخلاص اور للہیت کے جذبے سے سرشاد ہوں گے، انشاءاللہ العزیز وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔